دوستوں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے اس ڈیلی کے پروگرام میں ڈبل کنفرمیشن ہو گئی اور بات ہے 10 ارب ڈالرز کی. بازار آج لگ بھگ وہی لیول ٹیسٹ کیا 61,750 کا. آج کا لو 100 انڈیکس کا ریباؤنڈ کیا, واپس مڑا, لیکن اس واپس مڑنے میں وہ پلس بند ہوا 246 پوائنٹس, جبکہ والیوم گرا, ٹریڈنگ ویلیو گری اور نمبر آف ٹریڈز بھی گر گئیں آج کے مقابلے میں. اور آج ہم اہم ایک رپورٹ پیش کریں گے آپ کے ساتھ جو کہ ہم نے تیار کی پاکستان کے بینکنگ سیکٹر پر. 2023 میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں, پرافٹ زبردست طریقے سے بڑھے ہیں کمرشل بینکس میں, اور بازار کا اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ اس وقت کیا اپرچونٹی رہیں گی ان پر, اور پلس کچھ نیوز پر بات کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں. میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کو. آج جو بازار کا رجحان دیکھا گیا وہ موسٹ آف دا ٹائم 100 انڈیکس ڈاؤن سائڈ موو کیا, منفی زون میں کھیلتا رہا, جبکہ کاروبار کے اختتام پر آخری ایک گھنٹے میں اس نے ریکوری کی اپنے ان لیولز پر جو کہ ایک ساؤنڈ قسم کا سپورٹ تھا. 23.6% کی ریٹریسمنٹ لیول کا سپورٹ لیول 61,750 کا لو پوسٹ کرنے کے بعد والیوم میں 24% سے زیادہ کی کمی. 1 ارب شیئرز کا ٹوٹل آج کام ہوا, کل 1 ارب 32 کروڑ شیئر سے زیادہ کا کام, اور آج کی مالیت 22.2 ارب روپے رہی. کل ہم نے 32.3 ارب روپے کی مالیت دیکھی تھی, کل کے 1 کروڑ 32 لاکھ شیئرز کی, لیکن ٹوٹل آج 355 سٹاکس میں ٹریڈ ہوا. 2,66,000 سے زائد کی نمبر آف ٹریڈز لگیں جو کہ ٹریڈرز اور انویسٹرز نے لگائیں. کل ہم نے لگ بھگ 360 سٹاک میں ٹریڈ دیکھا تھا اور 3,26,000 سے زائد کی ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز تھیں. آج جو آہستہ آہستہ پکچر چینج ہو رہی تھی, ڈائیورجنس تھی, جو کہ ہمارا ویو بھی رہا کل اور اس کے پچھلے سیشن میں, بہت سارے سٹاکس ڈائیورج کر گئے اس جو ڈاؤن ٹرینڈ تھا 3 دن کی لگاتار گراوٹ میں, اور 259 سٹاکس نے آج مثبت رجحان دکھایا. 83 سٹاکس کی قیمتوں میں گراوٹ رہی اور 13 مستحکم پائے گئے. کل تقریباً 360 میں مندی تھی, 121 میں اضافہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ 11 سٹاکس مستحکم پائے گئے تھے. لیکن اس سے پچھلے دن جب 2,372 پوائنٹس کی گراوٹ تھی بازار میں, وہاں پر 351 سٹاکس میں گراوٹ تھی, صرف 31 سٹاکس ہی مستحکم پائے گئے تھے. اور بڑا چینج ہے, اور آج تھوڑی سی سوبرنس مارکیٹ میں دیکھنے کو ملی, سکون دیکھنے کو ملا, لیکن والیومز میں ہماری جو توقعات تھیں کل آپ کے ساتھ کمی ہوئی, اور مزید ابھی 5 دن باقی ہیں دسمبر کلوزنگ کی ریڈمپشن میں. ہم توقع کریں گے کہ والیومز لوور سائڈ پر رہیں گے, کم رہیں گے. اپ سائڈ 100 انڈیکس کا کیا ہوگا اور ڈاؤن سائڈ کیا ہوگا, جبکہ اس وقت جو ٹرینڈ ہے اسٹاک مارکیٹ میں وہ اب کنورٹ ہوا ایک بڑے بل سیشن کے بعد سائیڈ وے موومنٹس کو. بہت کم چانسز ہیں کہ وہ سٹاکس جو ایک ہائی لگا کر ایک کریکشن لے گئے دوبارہ سے کل یا پرسوں یا فوراً اپنے اس ہائی کو پار کر پائیں. کنسولیڈیشن کا پیریڈ چلے گا جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور اس کنسولیڈیشن پیٹرن میں تلاش کرنی ہوں گی اور اپرچونٹیز جو کہ سلیکٹیو ہوں گی. اب جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آنے والے دنوں میں ہم توقع کریں گے کہ جنوری سے جب یہ ریڈمپشن کا پیریڈ ختم ہوگا فنڈز کا, میوچل فنڈز کا, بینکس کا, انسٹیٹیوشنز کا, اس کے بعد جو ایئر کلوزنگ ہے, فائنینشیل کلوزنگ ہے, خاص طور پر دسمبر کلوزنگ بہت سارے سیکٹرز کی ہے, جو کہ بینکس جس پر آج ہم بات کریں گے, فرٹیلائزر اور دوسرے کچھ سیکٹرز, ان میں پے آؤٹ سٹاکس جو ہیں وہاں پر ایکٹیویٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے. تو بینکنگ سیکٹر پر ہم بات کرتے ہیں. آج بینکنگ سیکٹر 2023 میں کیا ہوا, زبردست پرافٹ کمایا بینکنگ سیکٹر نے. اپنی تاریخ کا بلند ترین یہ پرافٹیبل سال تھا کمرشل بینک کا پاکستان میں. انٹرسٹ ریٹ چونکہ ایک ہسٹوریکل ہائی لیول پر تھے, یہ ان کو بہت بڑا بینیفٹ ہوا, لیکن ود ان دس
پرافٹ گیننگ بہت سارے جو بینکس ہیں ان میں کنورشن رہا، جیسا کہ فیصل بینک نے کنورٹ کیا اپنے آپ کو اسلامک بینک میں۔ نمبر 2، ایم سی بی بینک نے تقریباً ایکوائر کیا 81% کا سٹیک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی، جو کہ اس سے پہلے کم سٹیکس تھا، ایم سی بی آر ایف حبیب یعنی کہ ایم سی بی اے ایچ میں، اور اس کو ٹوٹل اس کی کاسٹ آئی 649 ملین روپے کی۔ 21.6 ملین شیئرز خریدے ایم سی بی بینک نے اس ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، یا دوسری طرح 30% کی مزید شیئر ہولڈنگ کو خریدا گیا۔ تیسرے نمبر پر جے ایس بینک نے ایکوائر کیا 75% کا سٹیک بینک اسلامی میں، اب وہ اسلامک بینکنگ میں کنورٹ ہو گیا جے ایس بینک اس ایکویزیشن کے بعد۔ نمبر 4، بہت سارے ممتاز بینکوں نے پلان کیا کہ وہ کنورٹ کریں اسلامک بینکاری میں اس سال میں 2023 میں، جس میں کہ بینک آف پنجاب، زرعی ترقیاتی بینک، سمٹ بینک، اور یہ فیصلہ انہوں نے لیا فیڈرل شریعت کورٹ کے پچھلے سال جو اس کی ورڈکٹ تھی اسلامک بینکاری کے حوالے سے۔ نمبر 5، بینک الفلاح نے ایکوائر کیا ایک بڑا سٹیک قسط بازار میں، جو کہ اسلامک بینکاری کی ایک شاخ ہے، وہاں پر 7.2% کا سٹیک اس نے خریدا 140 ملین روپے کی کاسٹ سے۔ نمبر 6، جو بڑے میجر بینکس ہیں انہوں نے ایک ایکسچینج کمپنیز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے سیٹ اپ کرنے کا پروگرام بنایا، اس کو اعلان کیا، منظوری بھی مل گئی بہت ساروں کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، جن میں کہ ایچ بی ایل، یو بی ایل، ایم سی بی بینک الحبیب، میزان بینک، حبیب میٹروپولیٹن بینک اور عسکری بینک قابل ذکر بینکس تھے۔ سمٹ بینک نے ایک انویسٹمنٹ ریسیو کی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، اور اب وہ کنورٹ ہو گیا سمٹ بینک سے، نام بدل گیا بینک کا، مکارمہ بینک بن گیا۔ سلک بینک نمبر 8 پر اٹریکٹ کیا اس نے بہت سارے انویسٹرز کو، بیچنا چاہ رہی ہے مینجمنٹ سلک بینک کو، اور اس میں انکلوڈنگ رہا ایم سی بی بینک، یو بی ایل، انٹرنیشنل کمرشل بینک آف ساؤتھ سوڈان، اور نمبر 4 پاکستان ہاؤسنگ فائنانس کارپوریشن یا کمپنی لمیٹڈ۔ یہ چاروں اب اس وقت نمایاں دلچسپی رکھتے ہیں سلک بینک کو خریدنے کی۔ ابھی سٹل اس پروسیجر میں ہے، لیگل جو کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پینڈنگ ہے، مزید وقت درکار ہوگا اس ایکوزیشن کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اس سال میں کمرشل بینکس میں دیکھی پاکستان میں۔ والیومز آج گرے، اور جو ٹاپ 5 والیوم لیڈرز رہے، جس میں کہ کے الیکٹرک نے لیڈ کیا مارکیٹ کو آج، تقریباً بڑا والیوم رہا کے الیکٹرک میں، سینرجی، ورلڈ کال، پی ٹی سی اور کوہ نور سپننگ ملز میں۔ میجر جو ڈاؤن سائڈ کنٹریبیوشن سٹل ابھی 100x نے آج بھی موصول کی، وہ داؤد ہرکولس، ایم سی بی، ماری پیٹرولیم، اینگرو کارپوریشن، نیسلے، ایف ایف سی، آئی بی ایف ایل یعنی کہ ابراہیم فائبرز اور ہب پاور سے 138 پوائنٹس کا مجموعی طور پر خسارہ پیش کیا ان سٹاکس نے 100x کی مجموعی پرفارمنس میں۔ دوسری طرف پاکستان پیٹرولیم، پی ایس او جی ڈی سی، سینرجی، اے ٹی آر ایل، انٹرلوپ لمیٹڈ، پاکستان سروسز، پاک الیکٹران اور ٹی آر جی نے مجموعی طور پر 185 پوائنٹس کی ایک چھوٹی کنٹریبیوشن دی۔ یہ وہ ٹاپ کنٹریبیوٹر تھے آج کے 9 سٹاکس۔ خبروں پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ کا آکشن رہا، اور اس بار جو ریڈکشن دیکھی گئی وہ ایک چھوٹے سکیل پر رہی، تمام کے تمام ٹینیور میں 3 سال، 5 سال اور 10 سال کے بلز پر بالترتیب 19، 7 اور 10 بیسس پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ اٹک ریفائنری نے اپنے آپریشنز کو دوبارہ سے ریزیوم کر دیا، اور یہ ریزمپشن دیکھی گئی اوگرا کی انٹرونشن کے بعد، جس کے باعث سٹاک میں آج اپر کیپ لگا۔ نیشنل ریفائنری بھی اپر کیپ کر گئی، جبکہ یہ خبر تمام ریفائنری سیکٹر کے لیے ایک مثبت ثابت ہوئی۔ پی آئی ڈی
यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट स्टडी, उनके सर्वे में स्टडी ये बता रही है कि गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी में, वो सबसे बड़ा ख़राबी है, सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहता है, बहुत बढ़ नहीं पाता, तेज़ी से फ्लोरिश नहीं करता और सस्टेन्ड अप ट्रेंड में नहीं रहता। अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम उन कमोडिटीज़ में जिनमें कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, आटा हो, चीनी हो, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस देखने को मिलते हैं। के इलेक्ट्रिक अब रिसीव किया उसने लगभग 57 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और वो इसको पे करेगा एरियर्स की जो उसको एडवांस सब्सिडी की मद में देखे गए हैं। के इलेक्ट्रिक में ज़बरदस्त वॉल्यूम लगा इसी बिना पर, लेकिन स्टॉक 17 पैसे कमी कर गया कारोबार के अख्ताम पर, और 17 पैसे की कमी के बाद 5 रुपये 6 पैसे पर बंद हुआ। 20 करोड़ 93 लाख शेयर से ज़्यादा का काम स्टॉक में देखा गया। आज पाकिस्तान एक स्टडी के मुताबिक लगभग 10 अरब डॉलर्स को जहन में रखे हुए है एक्सपोर्ट टारगेट राइस यानी कि चावल का 2028 तक। एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान की जो राइस की एक्सपोर्ट्स हैं वो मौजूदा जो लेवल है उनका 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का है इस साल 2023 का, वो 2028 में 10 अरब डॉलर्स की सतह को पहुंच सकता है। देखते हैं कहां तक इसमें कामयाबी होती है। जबकि सी एनर्जी, उसके बोर्ड ने सिग्नल दिया कि अब वो रिस्ट्रक्चर करेगा कंपनी को, सी एनर्जी को, और उसकी जो दूसरी 6 बड़ी सब्सिडीज़ हैं इसी बिना पर स्टॉक में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स में तेज़ी देखी गई, 10 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम रहा और स्टॉक मुस्बत जोन में बंद होने में कामयाब रहा। अपसाइड 100x का जो रुझान है, हमारी जो तवक्कुआत है कल के सेशन में, वो एक पॉजिटिव साइड पर कम से कम 100x उछाल बना सकता है 63,806 पॉइंट्स का। आज की जो क्लोजिंग है 100x की 62,693 की, लगभग 1200 पॉइंट्स का ये मार्जिन रह सकता है। इस उछाल के नतीजे में मेजर जो रेजिस्टेंस है अपसाइड 100x का आने वाले चंद दिनों के लिए वो तवक्को किया जा रहा है 64,400 से 64,600 पॉइंट्स की रेंज में। डाउन साइड अगर हम देखें तो यही जो लेवल है 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल का सपोर्ट लेवल, इब्तदाई सपोर्ट लेवल, वो 61,700 पॉइंट्स की सतह का है। कल चूँकि ये पैनिक में पेनिट्रेट ज़रूर हुआ, लेकिन 100x ने उसको बहुत रिस्पेक्ट किया, आज भी रिस्पेक्ट किया, और ये डबल कंफर्मेशन है। आज के दिन की जो कैंडल है बड़ा विक है डाउन साइड पर 697 पॉइंट्स का। कल भी हमने 1300 पॉइंट से ज़्यादा का डाउन साइड विक देखा था, दोबारा से रिकवरी देखी गई। कल बिलहाल हम देखते हैं कि थोड़ा मार्केट इसको इंजॉय करेगी। अप साइड पर जो पहला टारगेट है वो 63,806 पॉइंट्स की सतह। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल फिर आपसे मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।